مزار قائد کے آنسو 61 برس سے سوال کر رہے ہیں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 31 جولائی 2021۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ہم نے انہیں کراچی کے ایک کونے میں دفن کر دیا۔ ان کی قبر پر چھوٹا سا چبوترا بنایا، ساتھ ایک الماری رکھ دی جس میں قائد اعظم کے زیر استعمال کچھ اشیاء تھیں، اور بس یوں ہم نے یہ فریضہ اپنے کندھوں سے اتار دیا۔ پھر ہم قائد اعظم کی قبر کو ویسے ہی بھول گئے جیسے ان کے فرمودات کو آج تک بھولے ہوئے ہیں۔ تاہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی اور قوم کے محسن قائد اعظم محمد علی جناح کو کیسے بھول سکتی تھیں؟ انہوں نے قائد اعظم کو بھی یاد رکھا اور ان کی قبر کو بھی نہیں بھولیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ان تک کوششوں سے قائد اعظم میموریل فنڈ مارز وجود میں آیا۔ اس کمیٹی نے 1952 میں تجویز کیا کہ قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی یاد میں 4 عمارتیں تعمیر کی جائیں، جن میں سے ایک قائد اعظم کی قبر کی جگہ پر قائد اعظم کا مزار، اور دوسری اس سے ملحق ایک مسجد تعمیر ہو، تیسرا ایک دارالعلوم مدرسہ ہو جو پنجاب میں قائم کیا جائے، اور چوتھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی اس وقت کے مشرقی پاکستان میں بنائی جائے۔ یہاں حاشیے کے طور پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لیے اس وقت کے مشرقی پاکستان کو منتخب کیا گیا۔ تاہم اس تحریر کو فی الحال مزار قائد پر ہی فوکس رکھتے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار کے نقشے کی تیاری کے لیے حکومت پاکستان نے 1954 میں ایک ہندوستانی آرکیٹیکٹ کو سلیکٹ کیا، جسے بعد ازاں نامعلوم وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1955 میں اس کام کے لیے ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس ترک آرکیٹیکٹ کو بھی بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر مسترد کر دیا گیا۔ ہمارے مزاج اور روایت کے مطابق اندرونی چپکلشوں اور سازشوں کی بنیاد پر قائد اعظم کے مزار کے نقشے کی تیاری کا معاملہ بھی تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ پھر ایک اور چال چلی گئی اور حکومت پاکستان نے 1957 میں قائد اعظم کے مزار کے نقشے کی تیاری کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا، جس میں برطانوی آرکیٹیکٹ کو منتخب کیا گیا۔ ان دنوں کے حکمرانوں کی نیتوں کے فطور، ذاتی نمائش اور خوشامدانہ رویوں نے قائد اعظم کے مزار کی تعمیر کو بھی نہ بخشا۔ ان تمام معاملات سے مایوس ہو کر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے مزار کے نقشے کی تیاری کے لیے حکومتی بین الاقوامی مقابلے کو ویٹو کر دیا اور قائد اعظم میموریل فنڈ کا انتظام خود سنبھال لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کے دیرینہ دوست اور بمبئی کے مشہور آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ کو نقشے کی تیاری کا کام سونپ دیا۔ اسی دوران ملک میں ایوب خان کا مارشلہ لگ گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے باہمی نظریات سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ ہسٹری کی آنکھیں ہمیشہ اس بات پر پرنم رہیں گی کہ اس فیلڈ مارشل ایوب خان نے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ اور تحریک پاکستان کی مایہ ناز رہنما مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا۔ اس فیلڈ مارشل ایوب خان نے جیسے اقتدار پر قبضہ کیا، ویسے ہی اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے قائد اعظم کے مزار کے کام پر بھی قبضہ کر لیا، اور آج ہی کے دن یعنی 31 جولائی 1960 کو قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ پہلی ستم ظریفی دیکھیے کہ دنیا کا وہ عظیم جمہوری رہنما جس نے ایک گولی چلائے بغیر عوام میں جمہوری شعور پیدا کر کے ایک ملک حاصل کیا، اس کے مزار کا سنگ بنیاد ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے رکھا، جبکہ 11 برس کے بعد مزار کا افتتاح دوسرے مارشل لا ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے 18 جنوری 1971 کو کیا۔ دوسری ستم ظریفی دیکھیے کہ اس عظیم قائد کی عظیم ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مزار قائد کے سنگ بنیاد اور افتتاح جیسے دونوں اہم مواقع پر موجود نہیں تھیں۔ مزار کے سنگ بنیاد کے وقت تو انہیں ڈکٹیٹر ایوب خان نے اس اہم تقریب میں نظر انداز کیا، جبکہ مزار کے افتتاح کے موقع پر دوسرے ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کو انہیں نظر انداز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح بدنیت حکمرانوں سے تنگ آ کر 9 جولائی 1967 کو اپنے عظیم بھائی سے جا ملی تھیں۔ اب تیسری ستم ظریفی دیکھے کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات جن حالات میں ہوئی ان پر اب تک تو سوالیہ نشان ہے ہی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کو بھی بعض محققین قتل کے مبینہ شبے میں دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت کے بدنیت حکمرانوں نے کوشش کی کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تدفین ان کے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں نہ ہو، لیکن عوام کے غیظ و غضب کے باعث ڈرپوک ڈکٹیٹر ہار گئے، اور عوام کے جمع غفیر نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کا سنگ بنیاد 31 جولائی 1960 کو رکھا گیا اور آج 31 جولائی 2021 ہے۔ اس دوران 61 برس بیت گئے۔
لیکن قائد اعظم کے مزار کے اشک پہنچنے کوئی نہیں آیا۔ مزار قائد کے بہتے آنسو اب بھی قوم سے بہت سے سوال کر رہے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔